الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان وآتا بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت و ثنا اس کے پیارے حبیب فرید نبویات شب اسرار دولا باعث حمد و ثنا والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسند سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم بارگاہ اقدس بنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم کی طریقت محبت شریعت پروردہ ابو شیلائے جناب سید مجدد حسین شاہ صاحب دامن کا تو ملالیہ واجب تعظیم سادات کرام علماء کرام فنا خانان شیر ساز واجب القدر و عظیم رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قدیر جس کے اندر احکام و حاضری کا شرف حاصل ہو رہے ہیں. میرے مسلک کے معتبر سادات و علماء کرام میرے اس کے جیون میں خوشی ہونا کا دیدار کر رہے ہو.
مجھ گناہگار میں بھی آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد رضوی صاحب حضرت اللہ علیہ، آپ نے حکم فرمایا، حکم کی پاسداری کرتے ہوئے حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات مینوں حق کہنے دی سن سب نو سن کے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں، تھوڑے جے ٹائم میں واہ گلاں کرنیاں یہ گل ذہن چ رکھو، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی تواڈے تو یہ فرمائی ہے کہ رات کے اس ویلے چن کے اللہ نے تمہیں اتنے بٹھایا اور جڑے چنے ہوندے نے آلہ ہوندے نے، تسی بڑے مقدراں والے ہو۔ اج دی یہ پاک محفل جڑی ہے ساڈی نصیب وچ سادات کرام میرے اسٹیج کی زینت میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت والے دن ہر ایک کا سبب تو نسب جھک جانا، میں محمد کا سبب بھی قائم رہنا، میرا نسب بھی قائم رہنا۔ جو تعلق ٹوٹنے والا نہیں، محبت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، جڑا اتنے بھی نہیں ٹوٹنا قیامت والے دن میں یہ نہیں ٹوٹنا۔ آقا نے فرمایا نجوم امان لأہل الاسماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، فرمایا جی میں آسمان والے واسطے ستارے امان میں، اس سے طرح زمین والے واسطے میری اہل بیت امان ہے۔ جب آسمانہ کے ستارے مٹ جائیں گے، آسمانہ کی ہر شے ختم ہو جائے گی، فرمایا دنیا پہ جڑا امن چاہتا ہے سادات میں پیار کرے، اتنے بھی کامیاب ہے، اتنے بھی کامیاب ہے۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے نے جملہ علامہ مولانا بلال رضوی صاحب، علامہ مولانا عاقب علی نقشبندی صاحب اور دیگر علماء کے میدان خطابت میں خود بڑے بڑے پہلوان نے، اور انہوں نے سامنے میرا بیان کرنا انجیے جنہیں سورج کے سامنے چراغ ہو گئے، لہٰذا چونکہ حکم انہوں نے دے دیتا ہے، حکم کی پاسداری کرتے ہوئے چند گزارشات میں عرض کرنی ہے۔ آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اذا سادات عام فہم تک مائے لے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ لفظی ترجمہ کیا جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، واو حرف عطف با نافیہ، ارسلنا جمع متکلم، کاف ضمیر مخاطب، الا حرف استثناء، عالمین عالم کی جمع، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرات رب کائنات دو حصے بیان کر رہے ہیں، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ساری پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں واسطے رحمت بن گیا ہے، لیکن ایک کیوں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، یعنی کیا بنا کر نہیں بھیجا؟ بڑی توجہ ہے میرے بھائی، اے جنی سبحان اللہ اونچی آگے
101 باری سبحان اللہ کہیے ایک تسبیح بنتی ہے. جن تسی بیٹھے ہو ایک باری سبحان اللہ آکھو اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں پڑھ رہی ہیں. اللہ جڑے فرنٹ سیٹ والے بڑا زیادہ حق بنتا بولن کا. فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تو ڈرائیور سے کوئی بھروسہ نہیں. اگر تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کہنی. اللہ تھوڑے ذوق کو سلامت رکھے. توجہ اللہ تعالیٰ کی تعداد نعمت اللہ لا تحصوها. اگر شمار بھی کرنا چاہیے انہوں نے کہنا ہی شروع کر دئیے. اللہ کی نعمت اسی شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت اسی گن نہیں سکتے. وہ تمام نعمت دو صورت میں یا رحمت یا زحمت. بڑی توجہ ہے میرے یعنی ذات نعمت اور تمام نعمت دو صورت میں یا رحمت یا زحمت. مثلا ہوا اگر ضروریات زندگی واسطے میسر ہو گئے رحمت. اگر آندھی کی شکل آ جائے گا رحمت. اگر ضرورت زندگی واسطے میسر ہو گئے رحمت. جی اللہ نہ کرے کسی کے کوٹھے نو لگ جائے زحمت. یعنی پانی اگر ضرورت زندگی واسطے میسر ہو رحمت. اگر سیلاب کی صورت آ جائے زحمت. تمام نعمت دو صورت یا رحمت یا زحمت. ارسلنا کا اور نہیں بیچا ہم نے تجھے زحمت بنا کر الا رحمت للعالمین. اگر بیچا ہے تو فقط تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. فرمایا ہم نے تجھے زحمت بنا کر نہیں بیچا. ساری نعمت دو صورتیں لیکن حضور کو فقط رب نے رحمت بنایا. ہر انسان کو اللہ نے دو پہلو دیتے ہیں خیر دا شر دا. لیکن میرے تے تواڈے آقا نو اللہ نے ایک ہی پہلو عطا فرمایا ہے اور وہ پہلو ہے خیر دا. شر دا پہلو عطا ہی نہیں فرمایا. اور رحمت کی امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رحمت کا تعلق ہے برکت القلب. دل موم ہو جاننا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اور رحمت کا تعلق رقت قلب کے نال یعنی دل تے موم ہو جان کے نال رحمت کا تعلق ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی سوالی تواڈے کول سوال کرے اگر تواڈا دل تے موم نہیں ہویا تسی انہوں کبھی بھی خیرات نہیں دو گے. پتہ چلے رحمت کا تعلق رقت قلب کے نال ہے. حضرات توجہ کرا جے جملے تے اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اور امام سیوطی فرماتے ہیں رحمت کا تعلق رقت قلب کے نال ہے یعنی دل تے موم ہو جان کے نال ہے. کہ رقت منگے تے دل مننا پڑتا ہے کہ دل منگے تے جسم تصور کرنا پڑتا ہے. لیکن رب دی ذات سے رقت تو بات ہے. اللہ دی ذات سے جسم تو بات ہے. اللہ دی ذات سے قلب تو بات ہے. اور پھر کئی رحمت کئی محسنین کے قریب ہے. فرمایا کما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. یہی محمود ہے جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. فرمایا اے محبوب ہے جو تمام جہان نواز نے اساں رحمت بنا کے بھیجا اور اے ہی محسنین دے قریب ہے. میرے مسئلے جو علماء بیٹھے ہیں لفظ رحمت مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ. مضاف الیہ جو مغایرت ہے یعنی لفظ اللہ لفظ رحمت نہیں اور لفظ رحمت لفظ اللہ نہیں. فرمایا پھر کیڑی رحمت ہے جڑی محسنین سے قریب ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا یہی معبود ہے جسے رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور یہی محسنین سے قریب ہے.
راہب دیاں 4 شرطاں بیان کیتیاں سب تو پہلی شرط راہب دا مرحوم دے کول ہونا ضروری ہے دوسری شرط راہب دا زندہ ہونا ضروری ہے تیسری شرط راہب دا مرحوم دے حال تو واقف ہونا ضروری ہے چوتھی شرط راہب دا مرحوم تے رحم کرنے دی قدرت رکھنا ضروری ہے اگر یہ چارے شرطاں پائیاں جانیاں ہیں کہ وہ راہب اگر ایک شرط بھی حذف ہوئے تو وہ تے وصف راہب صادق نہیں آئے گا میرے تیرے آقا دی یہ شان ہے رب کائنات نے یہ چارے دے چارے اصحاب میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے میں اور ساڈا عقیدہ ہے آقا دی ذات آقا زندہ ہے ساڈا ایمان ہے حضور زندہ ہے ساڈا ایمان ہے حضور ساڈے وچ اور ساڈا یہ بھی ایمان ہے حضور ساڈے حال تو واقف ہے اور یہ بھی ایمان ہے حضور ساڈے تے رحم کرنے دی قدرت بھی رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تے جان لگے حضور نے صحابہ میں اکٹھے فرمایا میرے آقا نے فرمایا بھی مال بھی پیش کرو تے جاناں بھی پیش کرو صحابہ کرام نے مال بھی پیش کیتا جاناں بھی پیش کیتیاں نال بھی گئے لیکن کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں کو سستی ہو گئی کوتاہی ہو گئی غلطی نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی ہیں بڑی توجہ ہے سستی ہو گئی کہ وہ نال نہیں جا سکے جدوں حضور تشریف لے کے واپس آئے انہاں صحابہ نے کی کیتا اپنے گھر کا سارا مال مسجد نبوی میں جمع کر لیا تے اپنے آپ کو مسجد نبوی دے ستوناں نال بن لیا یہ ادب کا تقاضا ستوناں دے نال بن لیا حضور مصلی تے تشریف فرما نے نظر رحمت نیوی حضور دی بارگاہ جا کے آندے آقا ایک بار نظر رحمت تے اٹھاؤ تے جدوں حضور نے نظر نہ اٹھائی عرض کردے حضور نفرت گناہ کو ہونی چاہیے گناہگار کو نہیں ہونی چاہیے حضرات من کرم کی کو نظر مت پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی کو نظر مت پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ کائنات نے فرمایا پیارے نہ کرنا پسند آئے جان کا کی کرنا فرمایا اے پیارے واسطے دعا کر دا مال والی بن کے یتیماں کی تقسیم کر دے عرض کیتی مال تو تقسیم ہو گیا یا اللہ مال تو تقسیم ہو گیا ہن کی کراں فرمایا پیارے مال تو تقسیم ہو گیا پر میری توبہ کروا دے اجے تک عرض کیتی مولا آواز آئی صلی علیہ اتنا صلاتک سکت اللہ اے پیارے نواز دے ہاتھ چک کے رحمت دی تیرا پیار رحمت کے دروازے اپنے کھول دے صلی علیہ صلی علیہ ان صلاتک سکن لہ سونیا تیری دعا انہاں دے دلاں دا چین تیرے
میرے رحمت والے ہاتھ اٹھ جانے کہ میری توبہ دے دروازے کھل جانے. آج بہت سارے لوگ نے میرے کہنے نے حضور کو اللہ نے کہا دعا مانگو, تو حضور نے دعا مانگی تو اللہ نے کہا میں نے تو قبول ہی نہیں کرنی. میں کہا تیرا رب ہوئے گا جو تیرا نبی ہوئے گا جو واقع ساڈا نبی جو ہے جسے دل وچ خیال آوے تے اللہ خیال پورا فرماوے. دعا کی تو ضرورت ہی نہیں, ہاتھ اٹھانے کی تو ضرورت ہی نہیں. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحفہ نماز عطا فرمائی تو یہودی گلاں کرنی شروع کر دی. انہاں کہے دین تے نماز ہے دیکھاں گے جدوں کعبہ نام لیا کیونکہ 1,24,000 نبیاں کا قبلہ ہے بیت المقدس پر میرے آقا کی شان ہونا تمہارا اس بات کہ سارے نبیاں کا ایک قبلہ میرے نبی نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے دل میں کعبے دا خیال آ گیا. کعبے دا خیال آ گیا. میرے مسلک تو رہا بیٹھے میں نے قدمہ پہ ہاتھ رکھ کر کرنا چاہنا نماز پڑھتے اگر قبلے پر رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. یہ فقہی مسئلہ ہے. نماز پڑھتے ہیں قبلے پر رخ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی. حضرات میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں آقا دے دل وچ کعبے دا خیال آیا. حضور نے نماز پڑھدیاں آسمان وال ویکھیا تے کعبہ کی قسم آقا دی نماز ٹوٹی نہیں. اللہ دا قرآن نازل ہوا قد نرا تقلب وجهك في السماء اے سونیا تیرا بار آسمان وال کھڑا اسی دیکھ رہے ہیں والا نبلینا کا قبلہ تک کرتا فرمایا سونیا جدھر تیری مرضی ہوگی وہ کعبہ بنا دیا. تیری مرضی ہوگی ادھر کعبہ بنے گا. پتہ لگ گیا جدھر تیری مرضی ہوگی ادھر ہی کعبہ بنا دیا. پتہ چلیا کعبہ رب نہیں بنایا کعبہ مصطفیٰ نے بنایا. محبوب دی مرضی پر کعبہ بنے والا نو اللہ کرنا کا قبلہ تم کر دعا اے سونے جدھر تیری نبی ہوگی ادھر کعبہ بنا دیا. فضل وجہ کا شطر المسجد الحرام رب کائنات نے یہ بھی فرمایا پیارے ہو آج کی نماز پڑھ لو اور بیچ کعبہ بن جائے گا. رب کائنات نے یہ بھی فرمایا آج کی نماز مکمل کرو کل کعبہ بن جائے گا. ان کی پڑھ گئے اپنی بچ کعبہ بن جائے گا. رب کائنات نے فرمایا اے پیارے نماز مسجد حرام مٹھے محل اسان کعبہ کے بنا چڑھیا. حضور کعبے نماز دے وچ کعبے بنا مسجد حرام بنا اسان کعبہ بنا چڑھیا. ہن جنہاں نے مسجد قبلہ پہن رکھی ہے وہ کدی اوتھے جا کے دیکھنا تے حضور نے کدھر نو رخ بدلے پہلا کس طرف منہ کیتا ہے پھر رخ بدل کے کیویں گئے. اللہ فرماتا ہے جال من قبلہ تلتی کن علیہا الا نارما نہیں کہتا دے اللہ کے گئی سونیا اساں کتنے دا رخ بدلے اس واسطے اے پتہ کے چلے میرے پیچھے کیڑا تیری تائید کیڑا کردا ہے جڑے مصطفیٰ کے پیچھے پھر گئے. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہ پر تو اللہ ہے نا راضی ہو گیا یہ اللہ کے راضی ہو. ہن توجہ کرا دے حضور نے فرمایا کھانے دا خیال خدا آسمان میں رکھیا نماز میں ٹوٹی توجہ کرو آسمان میں رکھیا نماز میں ٹوٹی رات میں استعمال کرنا چاہنا آقا دے وچ کعبے دا خیال آوے نماز میں ٹوٹی اور ساڈے دل اگر کعبے تے کعبے دا خیال آوے ساڈی زندگی ہو سکتی. مولوی اسماعیل
تقویت الایمان لکھتا ہوں حضور کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کے برعکس گائے اور گدھے کا آ جائے تو ہو جاتی ہے۔ میں کہا جنی نماز سادم ہوتا ہے وہی نماز کا کیا کہنا، میں کہا اسی تو سننی ہے، جب تک ساڈی نماز حضور کا خیال آوے نہ آوے ساڈی بھاری نہیں۔ حضور تے دل وچ کعبے دا خیال آیا، حضور کی نماز نہیں ہوتی، ساڈے دل وچ کعبے دا خیال آوے ساڈی نماز کی میں ٹوٹ سکتی ہے۔ بلکہ مشہور حدیث کو صحیح کی ہے، آقا سجدے پر گئے، حسین آ کے آپ کی مشت مبارک میں بیٹھ گئے، اسی میں سو تو حسین آ کے بیٹھے آقا کو پتہ چل گیا کہ نہیں اوڑی بولے حضور کو پتہ چل گیا حسین آ کے حضور سجدے بیٹھے حسین آ کے پشت مبارک پہ بیٹھے، آقا کو پتہ چل گیا حسین آ گئے۔ اور توجہ کریں جو جملہ سنے، حسین امتی بھی ہے، نواسا بھی ہے، جب نبی کی نماز امتی کا خیال آئے، نبی کی نماز نہ چکے، اگر امتی میں چلنے چلے نبی کا خیال آئے امتی کی نماز یہ اگر نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا تو نبی کی نماز نہ ٹوٹے، بلکہ اسی نے کہنے کیا کرم کیا تیری یاد مجھے ستایا نماز، کیا کرم کیا تیری یاد مجھے ستایا نماز، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، جو قضا ہوئے تھے نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، جو قضا ہوئے تھے نماز۔ اور بابا فرید الدین کوڑی میں ٹھنڈا شہنشاہ، آپ کو کسی نے پوچھا حضور اگر آپ کی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ماں کو کی پوچھ لے بلّہ کہہ ہوش نمازاں دے، بلّہ کہہ ہوش نمازاں دے، اصل کو سر یاد آئے نمازاں دے، بلّہ کہہ ہوش نمازاں دے، اصل کو سر یاد آئے نمازاں دے۔ نماز پڑھتے تھے ان کی نماز کیا تھی؟ تیری دین ایسی نماز نہ سجود ہے نہ قیام، حضور کے چہرے کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھ کر رکھنا نماز تھی تیری، اذا عدم سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ارے نماز تو صرف تیری دین کا بہانہ، ایسی نماز پڑھتے تھے حضور کو دیکھ کر ہر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو، جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ صحابہ کی نماز ایسی نماز کہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور تمہیں پتہ ہے حضرت عمر کی ساری زندگی دیاں عبادت والی بیٹیاں ایک پاسے، ابو بکر کی رات زیارت والی بیٹی ایک پاسے، عبادت والی بیٹیاں نالوں زیارت والی ایک رات کی بیٹی سبقت لے گئی۔